بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے، یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، کچھ دنوں میں بات چیت پھر شروع ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان، کہا آبنائے ہرمز مستقل طور پر کھول رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ نے جنگ بندی بڑھانے سے اصولی طور پر اتفاق کیا، میڈیا رپورٹس میں دعویٰ، پردے کے پیچھے سرگرمیاں۔ شہباز شریف نے 3 ملکوں کا دورہ شروع کیا۔ پزشکیان نے کہا ایران تعمیری بات چیت کا پابند ہے، کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ عباس رقچی نے کہا امن کے لیے اسرائیل پر لگام کسنا ضروری ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 بلین مدد کا کیا اعلان، اسلام آباد پر مالی دباؤ کم ہوگا۔ واشنگٹن میں لبنان اسرائیل بات چیت، ڈائیلاگ جاری رکھنے سے اتفاق، حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں کئی زخمی۔ آبنائے ہرمز پر اڑان بھرتے ہوئے $240 ملین کا امریکی ڈرون کریش، یو ایس نیوی نے کی تصدیق۔ 250 روہنگیوں اور بنگلہ دیشیوں کی کشتی انڈمان کے سمندر میں ڈوبی، 9 مسافروں کو بچایا گیا۔ 2029 سے ویمن ریزرویشن کو یقینی بنانے کے لیے جمعرات سے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن، سیاسی پارٹیوں نے وِپ جاری کیا۔ سی بی ایس ای 10ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان، لڑکیوں نے لڑکوں کو پھر پیچھے چھوڑا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں بحران کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دنوں میں بات چیت پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگلے ہفتے ختم ہونے والی جنگ بندی کو بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس طرح انہوں نے اہم کامیابی کی امید پیدا کی ہے۔ اے بی ایس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ڈیل میں دوبارہ تعمیر کو اہمیت دی جائے گی۔ فاکس بزنس نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی پیش قیاسی کی کہ جب بھی جنگ ختم ہوگی اسٹاک مارکیٹس میں بہت اچھال آئے گا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ ایران اور امریکہ نے جنگ بندی کی مدت بڑھانے سے اصولی طور پر اتفاق کر لیا ہے۔ تازہ جنگ بندی کی مدت 21 اپریل کو ختم ہونے والی ہے۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے بعض عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ دونوں ملکوں نے سیز فائر کی مدت بڑھانے اور ڈپلومیسی کو موقع دینے سے اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چائنا بہت خوش ہے کیونکہ وہ آبنائے ہرمز کو مستقل طور پر کھول رہے ہیں۔ ٹروتھ سوشل پر ایک تازہ پوسٹ میں ٹرمپ نے یہ بات کہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے چائنا سے کہا ہے کہ وہ ایران کو ہتھیار نہ دے۔
اس دوران بات چیت کے لیے کوششیں جاری ہیں. یہ بھی اشارے دیے گئے ہیں کہ دونوں ملک کچھ دنوں میں بات چیت کے دوسرے دور کی تیاریاں کر رہے ہیں. ٹرمپ نے خود امریکی میڈیا کو بتایا کہ آنے والے 2 دن بہت شاندار ہو سکتے ہیں. امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس نے، جنہوں نے بات چیت میں حصہ لیا تھا، امیدوں کا اظہار کیا. حالانکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان اب بھی اعتماد کی کمی ہے. پردے کے پیچھے بہت سی سرگرمیاں ہو رہی ہیں. ایران نیوکلیئر پروگرام پر دونوں ملکوں کے بیچ اختلافات برقرار ہیں. حال ہی میں آبنائے ہرمز پر اس وقت تناؤ بڑھ گیا تھا جب ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں سے آنے اور جانے والے جہازوں کی ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا. ٹرمپ نے فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کو فوجی اعتبار سے پوری طرح شکست دی ہے. وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے سی این بی سی کو بتایا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت کے لیے کوششیں جاری ہیں. ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ یہ بات چیت جمعرات کو ہو سکتی ہے، لیکن اب تک اسے کنفرم نہیں کیا گیا. امریکہ اب بھی آبنائے ہرمز کے قریب ناکہ بندی کیے ہوئے ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی بندرگاہوں کی مکمل ناکہ بندی پر عمل کیا جا رہا ہے اور امریکی فوجیں سمندری راستوں، خاص طور پر آبنائے ہرمز پر اپنا دبدبہ قائم رکھے ہوئے ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے 4 شنبے کو ملک پر دباؤ کی پالیسیوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پر طاقت کے ذریعے کچھ بھی تھوپنے کی کوششیں ناکام ثابت ہوں گی. سرکاری نیوز ایجنسی اسنا سے بات چیت کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ ایران تعمیری بات چیت کا پابند ہے، لیکن وہ کسی دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا. انہوں نے کہا کہ ہمیں سرنڈر کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہم پر دباؤ ڈالنے کی کوئی بھی کوشش یقیناً ناکام ہوگی. ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. پزشکیان نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے خلاف حالیہ کارروائیوں کی قانونی اور اخلاقی حیثیت پر سوال اٹھائے. ایرانی صدر نے کہا کہ ان کا ملک امن اور سفارتکاری چاہتا ہے، لیکن وہ کسی بھی بیرونی جارحیت یا دباؤ کا مقابلہ کرے گا جس کا مقصد ایران کی خود مختاری کو کمزور کرنا ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ جنگ روکنے کا دار و مدار اسرائیل پر لگام کسنے اور جارحیت روکنے پر ہے. عباس ارغچی نے اسپین کے وزیر خارجہ جوز مانوئل البرز سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے لبنان میں اسرائیل کی جارحیت روکنے پر بھی زور دیا. عباس ارغچی نے 40 دن کی جارحیت کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کی نشاندہی کی. انہوں نے کہا کہ ایران مصالحتی کوششوں کا اچھا جواب دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ جنگ روکنے کے اپنے وعدے پورے کرے اور لبنان میں اسرائیل کی زیادتیوں کو رکوائے. عباس ارغچی نے کہا کہ ایران اسپین کے اصولی سٹینڈ کی تعریف کرتا ہے. حال ہی میں اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کسی ڈیل کے بغیر ختم ہوئی تھی. یہ 47 سال پہلے ایران میں اسلامی انقلاب اور شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح پر پہلی بات چیت تھی. سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 بلین کی مدد کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی دورے کے دوران کیا گیا. پاکستان کو حالیہ دنوں میں بعض ملکوں اور اداروں کی طرف سے مالی دباؤ کا سامنا رہا ہے. خاص طور پر UAE پاکستان پر رقم واپس کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا. سعودی عرب کے اس فیصلے سے پاکستان کو راحت ملے گی اور دباؤ کم ہوگا. شہباز شریف سعودی کران پرنس محمد بن سلمان کی دعوت پر ریاض کا دورہ کر رہے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم، جنہوں نے حال ہی میں ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں اہم رول ادا کیا تھا، 3 ملکوں کے دورے پر ہیں. وہ سعودی عرب کے علاوہ قطر اور ترکی بھی جائیں گے. یہ 3 دن کا دورہ ہوگا جس کا مقصد موجودہ عالمی صورتحال پر بات چیت اور آپسی تعلقات کو آگے بڑھانا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور اعلیٰ سطح کے عہدیدار شہباز شریف کے ساتھ ہیں. امریکہ میں لبنان کی سفیر ندہ حامدی نے اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ واشنگٹن میں بات چیت کے دوران تعمیری ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا. کئی دہوں میں یہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان پہلا راست سفارتی رابطہ تھا. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اس میٹنگ میں حصہ لیا اور اسے تاریخی موقع قرار دیا. یہ میٹنگ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ اور لبنان میں اسرائیل کے قتل عام کے پس منظر میں ہوئی. اسرائیل اور لبنان اس کارآمد بات چیت کے بعد آگے بھی ڈائیلاگ جاری رکھیں گے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے میٹنگ کے بعد یہ بات کہی. بیان میں کہا گیا کہ فریقوں نے آپسی مرضی کے وقت اور مقام پر راست یا ڈائریکٹ بات چیت کرنے سے اتفاق کیا ہے. لبنان کی سفیر ندہ نے کہا کہ بے گھر لوگوں کو ان کے گھروں میں واپسی کی سہولت پیدا کرنی ہوگی. انہوں نے لبنان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت پر زور دیا. اسرائیل چاہتا ہے کہ لبنان کی حکومت حزب اللہ کو نہتہ کرے، لیکن حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. حزب اللہ کے لیڈر نعیم قاسم نے 1 دن پہلے اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی مخالفت کی تھی. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ کے تازہ حملوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے. اسرائیلی میڈیا میں تصدیق کی گئی کہ اسرائیل میں حزب اللہ نے 40 سے زیادہ راکٹ فائر کیے.
جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. یو اے ای اور ایران کے سینئر عہدیداروں نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تناؤ میں کمی کی ضرورت سے اتفاق کیا. یو اے ای اور ایران کے درمیان پچھلے کئی دنوں سے تناؤ پایا جاتا ہے، ایسے میں یہ بات چیت ہوئی. یو اے ای کی میڈیا میں کہا گیا کہ نائب صدر اور نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قلیباف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. جب سے مڈل ایسٹ کی جنگ شروع ہوئی ہے، یو اے ای نے ایران کے تعلق سے سخت رویہ اختیار کیا ہے. امارات نے ایران سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا اور اپنے سفارت خانے کو بند کر دیا. جنگ کے دوران امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے یو اے ای اور دوسرے خلیجی ملکوں میں حملے کیے جہاں امریکہ کے اڈے ہیں. یو ایس نیوی نے تصدیق کی ہے کہ اس کا سب سے مہنگا سرویلنس ڈرون آبنائے ہرمز کے اوپر اڑتے ہوئے تباہ ہو گیا، جس کا نام MQ-4C ٹرائنن ہے. یہ امریکی فوج کو زبردست دھکا ہے. اس ڈرون کی مالیت $240 ملین بتائی گئی. یہ بہت اونچائی تک اڑ سکتا ہے اور 24 گھنٹے سے زیادہ دیر تک آسمان میں رہ سکتا ہے اور انٹیلیجنس معلومات پہنچا سکتا ہے. حساس علاقوں میں بھی یہ کافی کارآمد سمجھا جاتا ہے. بتایا گیا کہ بلندی پر اس ڈرون سے رابطہ ٹوٹ گیا. اس طرح کے بہت کم ڈرونز امریکہ کے پاس ہیں. اس ڈرون کو کھونے کے بعد امریکہ کی انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیتیں متاثر ہو سکتی ہیں. شروعات میں کہا گیا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ڈرون کریش ہوا، لیکن بتایا گیا کہ تحقیقات ہو رہی ہے. ایران کے اعلیٰ فوجی جنرل میجر جنرل علی عبداللہی نے امریکہ کو ایک سخت وارننگ دی ہے. خلیج فارس یا عمان کے سمندر میں ناکہ بندی کی کوششوں کا انہوں نے فیصلہ کن جواب دینے کی بات کہی. خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر نے کہا کہ اگر امریکہ غیر قانونی ناکہ بندی برقرار رکھے گا اور ایران کے کمرشل جہازوں کی سیکیورٹی متاثر کرے گا تو اسے جنگ بندی کی سمجھوتے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا. امریکہ نے مڈل ایسٹ کو مزید ہزاروں سپاہی روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے، حالانکہ جنگ بندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ اسرائیل کو ایران امریکہ سیز فائر کو سبوتاژ کرنے سے روکنا چاہیے. طیب ایردوان نے کہا کہ نتن یاہو حکومت سیز فائر کے عمل سے خوش نہیں ہے اور یہ بات سبھی جانتے ہیں. طیب ایردوان نے کہا کہ ترکی ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ سیز فائر کی مدت بڑھے اور پاکستان میں بات چیت جاری رہے. امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران کا ایک سپر ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرا. فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ جہاز آبنائے ہرمز کو پار کر کے امام خمینی پورٹ پہنچا. رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے چائنا کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی عرب ملکوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر امریکہ جارحیت نہیں کرتا تو ایران آبنائے ہرمز بند نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ ماسکو ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے تاکہ آبنائے ہرمز کے تعلق سے کوئی حل نکل سکے. وزیر نے کہا کہ رشیا ایسا کوئی بھی حل قبول کرے گا جو تہران کے حق میں ہوگا. انہوں نے ایران کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حق کی تائید کی. امریکی ریاست جارجیا میں نائب صدر جے ڈی وانس کی تقریر کے دوران احتجاج کیا گیا اور ہوٹنگ کی گئی. احتجاجیوں نے جنگ کی مخالفت کی اور کہا کہ جیسس کرائسٹ نسل کشی کی تائید نہیں کر سکتے. احتجاجیوں نے غازہ میں اسرائیل کی نسل کشی کا ذکر کرتے ہوئے نعرے لگائے. ایک احتجاجی نے چلا کر کہا کہ تم لوگ بچوں کو مار رہے ہو، تم لوگ بچوں پر بم برسا رہے ہو. تقریباً 250 روہنگیوں اور بنگلہ دیشیوں کی ایک کشتی پچھلے ہفتے انڈمان کے سمندر میں الٹ گئی، جس کے بعد سے زیادہ تر لوگ لاپتہ ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی اور مائیگریشن ایجنسیوں نے یہ بات بتائی. یہ کشتی بنگلہ دیش سے روانہ ہوئی تھی اور ملیشیا جا رہی تھی، لیکن تیز ہواؤں اور غضبناک سمندر کے درمیان کشتی ڈوب گئی. اس کشتی پر گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے. یہ بات صاف نہیں ہے کہ یہ کشتی کس دن ڈوبی، لیکن 9 اپریل کو بنگلہ دیش کے ایک جہاز نے 9 لوگوں کو بچایا تھا جو لکڑی کے ملبے کے سہارے تیر رہے تھے. 2017 میں میانمار میں کریک ڈاؤن کے بعد سے ہزاروں روہنگیا بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں کو فرار ہوئے اور اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالتے ہوئے غضبناک سمندروں میں راستے تلاش کرنے لگے. روہنگیوں میں زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں. یہ بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں جنہیں انگریزوں کے دور میں بنگال سے وہاں لے جایا گیا تھا. میانمار میں 1982 کے شہریت قانون کی وجہ سے ان پر زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں سٹیزن شپ سے محروم کر دیا گیا. پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن جمعرات کو شروع ہوگا. 3 دن کے اس سیشن کے دوران 121ویں دستوری ترمیم پیش کی جائے گی، جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ 2029 سے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں عورتوں کو 33% ریزرویشن مل سکے. یہ قانون 2023 میں منظور کیا گیا تھا، جسے ناری شکتی وندن ادھینیم کہا جاتا ہے. اس مقصد سے بعض دستوری ترمیمات کی ضرورت محسوس کی گئی، جس کے تحت پارلیمنٹ کی سیٹیں زیادہ سے زیادہ 850 کر دی جائیں گی، جو فی الحال زیادہ سے زیادہ
زیادہ 550 ہیں. فی الحال لوک سبھا کی سیٹیں 543 ہیں. حکومت نے 16 سے 18 اپریل تک خصوصی سیشن بلایا ہے. بی جے پی نے اپنے تمام ارکان کو وپ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 روزہ سیشن کے دوران ایوان میں موجود رہیں. خصوصی سیشن سے پہلے چہارشنبے کو کانگریس لیڈرز کی ایک میٹنگ پارٹی صدر ملکارجن کھڑگے کے گھر پر ہوئی، جس میں ویمن ریزرویشن قانون اور دوسرے معاملوں پر غور کیا گیا. کانگریس نے اپنے ارکان لوک سبھا کو 370 کا وپ جاری کیا. اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کانگریس حلقوں کی حد بندی کی تائید کرے گی. کانگریس نے پارلیمنٹ کے اس خصوصی سیشن کی ٹائمنگ اور ٹرانسپیرنسی پر سوال اٹھائے ہیں. سی بی ایس ای نے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. 93.7% طالب علموں نے کامیابی حاصل کی. لڑکیوں کی کامیابی کا فیصد 94.9 رہا، جو لڑکوں سے زیادہ ہے. لڑکوں کی کامیابی کا فیصد 92.69% رہا. اس سال 24,71,000 امیدوار امتحان میں شریک تھے، جنہوں نے 8,074 سینٹرز پر امتحان لکھا. سی بی ایس ای کی ویب سائٹ پر رزلٹ دستیاب ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے. میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے. ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے. یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے. کچھ دنوں میں بات چیت پھر شروع ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا اعلان، کہا آبنائے ہرمز مستقل طور پر کھول رہے ہیں. ایران اور امریکہ نے جنگ بندی بڑھانے سے اصولی طور پر اتفاق کیا. میڈیا رپورٹس میں دعویٰ، پردے کے پیچھے سرگرمیاں. شہباز شریف نے 3 ملکوں کا دورہ شروع کیا. پزشکیان نے کہا ایران تعمیری بات چیت کا پابند ہے، کسی دباؤ میں نہیں آئے گا. عباس رقچی نے کہا امن کے لیے اسرائیل پر لگام کسنا ضروری ہے. سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 بلین مدد کا کیا اعلان. اسلام آباد پر مالی دباؤ کم ہوگا. واشنگٹن میں لبنان اسرائیل بات چیت، ڈائیلاگ جاری رکھنے سے اتفاق. حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں کئی زخمی. آبنائے ہرمز پر اڑان بھرتے ہوئے $240 ملین کا امریکی ڈرون کریش. یو ایس نیوی نے کی تصدیق. 250 روہنگیوں اور بنگلہ دیشیوں کی کشتی انڈمان کے سمندر میں ڈوبی. 9 مسافروں کو بچایا گیا. 2029 سے ویمن ریزرویشن کو یقینی بنانے کے لیے جمعرات سے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن. سیاسی پارٹیوں نے وپ جاری کیا. سی بی ایس ای 10ویں جماعت کے نتیجوں کا اعلان. لڑکیوں نے لڑکوں کو پھر پیچھے چھوڑا. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع الافراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.